ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ اب ہم آتے ہیں وجوہات کیا ہیں، زیادہ تر کانفلکٹس کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں 7 موسٹ کامن ریزنز پہ بات کروں گا۔ سب سے بڑی ریزن یہ ہے میرے نزدیک کہ کوئی ایسا انسان جس کے مزاج بہت خوبصورت ہوں، جس میں تحمل ہو، جس کا ٹیمپرامنٹ بہت اچھا ہو، ایسے انسان کا دیدار اور صحبت نصیب ہی نہیں ہوئی ہے اسے۔ اس کے ٹیچرز بھی غصے کے تیز ہیں اور مسکرانا ان کے لیے مشکل ہوا۔ یعنی بہت سارے بچوں کا معاملہ یہ، یعنی اگر ایک ایسا انسان جو بہت پولائٹ ہے، بہت اسمائلنگ ہے، بہت ویلکمنگ ہے اور پینک نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، ڈسٹرب ہوتا بھی نہیں، ڈسٹرب کرتا بھی نہیں، مزاج خوبصورت مزاج 3 باتیں ہو سکتی ہیں نا۔ ایسے مزاج کا انسان، ایسے مزاج کے انسان کے بارے میں جانتے ہوں، تو جانتے بھی نہیں ہیں ایسے مزاج کے آدمی کو، یعنی اس کے بارے میں سن رکھا ہو نا، اس کی کہانیاں سنی ہو، بھائی ایک صاحب تھے اتنی مشکل میں وہ ایسے اطمینان سے بیٹھے تھے، یعنی ایک ایمرجنسی کی سچویشن تھی لیکن الحمدللہ اتنے اطمینان سے اٹھے، اتنا بڑا نقصان ہوا لیکن اتنے آرام سے بس انہیں کوئی غم ہی نہیں تھا، وہ اطمینان سے اٹھے، الحمدللہ کہا، بالکل آرام سے، انہیں کوئی مطلب نہ تو وہ جلدی میں ہوتے تھے، نہ وہ پریشان ہوتے تھے، نہ پریشان کرتے تھے، نہ غصے میں آتے تھے، نہ جلال میں آتے، بالکل ریلیکس ہوتے تھے اور بڑے بڑے متوازن اور متحمل مزاج کے آدمی تھے اور بڑے اچھے آدمی تھے۔ تو ایسے آدمی کی قصے اس نے نہیں سنے۔ اب یہ انسان مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابہ تک اور صحابہ سے لے کے مطلب اور ہمارے آس پاس ملنے والے لوگوں میں کہیں اس نے جیسے یہ داستانیں بہت کم سنی یا نہیں سنی۔ ایک پرابلم یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے دیکھا نہیں ایسے آدمی۔ تیسری بات یہ کہ اس نے ایسے انسانوں کی صحبت نہیں دیکھی، مطلب ٹیچرز میں ایسے لوگوں کی صحبت، مطلب کوئی بھی سوال کر دیں تو وہ جیسے ناراض نہیں ہوتے، ہم نے ان کے سامنے ہماری کوئی خرابی آ جائے تو وہ اس پہ ہمیں ڈانٹتے نہیں ہیں، تو غصہ نہیں کرتے، وہ ہمیں بڑی رسپیکٹ سے مخاطب کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ جو تحمل ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحمل کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے، ایسے انسان کو نہ دیکھا، نہ ایسے انسان کو سنا، یعنی ایسے انسان کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے، ایسے انسان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور پھر صحبت یعنی ایسے انسان کی کمپنی میں رہے۔ یہ تو بہت آگے کی بات ہے کہ بھائی ایک صاحب آپ کہیں کہ بھائی میں ایک ایسے صاحب کی کمپنی میں 10 سال رہا، 15 سال رہا، یا میں ایسے انسان کی کمپنی میں 3 دن رہا، چلیں 2 گھنٹے رہا، تو وہ کہیں گے نہیں، ہم تو جس کی بھی کمپنی میں تھے وہ بس چھوئی موئی کا پودا تھے، ٹچ می ناٹ بنے ہوئے تھے، اور وہ بالکل جیسے سینسیٹیو تھے اور کسی وقت بھی بھڑک اٹھتے تھے۔ میں ایک بات اگر اس میں کہوں نا، وہ شخصیت جو اپنے مزاج میں انپریڈکٹیبل ہے، یعنی مزاج کے اعتبار سے بالکل انپریڈکٹیبل، بچے کے لیے نا وہ مستقل امتحان ہے، اور کچھ نہیں پتا اس بات پر خوش ہوں گے، ناراض ہوں گے، کیا کریں گے، اللہ جانے۔ بہت سے بچوں کو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا ہے، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بچوں کو اگر والدین کی طرف سے توجہ، محبت، اعتماد، عزت یہ نہ ملے، یعنی کوئی بھی ایسا بچہ مطلب کسی بھی سیٹنگ میں ہو، چاہے وہ ان نیچرل سیٹنگ میں ہو، اگر اس کے گھر سے محبت، اعتماد، توجہ نہیں ملا ہے، والدین نے نہیں دیا ہے، یعنی پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ امی ابو لڑتے رہتے تھے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے جو محبت اور عزت اور اعتماد تھا وہ بھی نہیں مجھے مل رہا تھا، آپس میں بھی لڑ رہے تھے، میرے ساتھ بھی مس بیہیو کر رہے تھے۔ اگر بچے کو یہ فیلنگز ہیں، کسی بچے کی لائف میں صرف یہ 2 ریزنز جمع ہو جائیں، اس بچے کی اپنے دوست سے بھی بار بار لڑائی ہو، اپنے بہت گہرے دوست سے بھی صبح شام لڑتا ہی رہے گا، اس لیے کہ ایک بچے نے دیکھا کہ اس کے والدین آپس میں لڑتے ہیں، اس کو عزت نہیں ملتی، اس کو ٹرسٹ نہیں ملتا، اس کو توجہ نہیں ملتی، اس کو محبت نہیں ملتی، اور آپس میں بھی یہ لڑتے ہیں اور ان کا ٹیمپرامنٹ بہت شارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بچے کی جس سے محبت بھی کرے گا نا، اس سے بھی الجھتا رہے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ریزنیبلی ایکسیپٹیبل رینج آف کانفلکٹس، مطلب 1 مہینے میں 1 آدھ دفعہ، 2 مہینے میں 1 آدھ دفعہ
چھوٹا موٹا کسی بات پر کانفلکٹ ہو گیا لیکن وہ پھر فوراً سالو بھی ہو گیا. لیکن ایک ہوتی ہے کسی کانفلکٹ کی ان ایکسیپٹیبل فریکوینسی, مطلب اتنے ہو رہے ہیں, روزانہ ہو رہا ہے, ہر دوسرے دن ہو رہا ہے ایک کانفلکٹ, چھوٹی چھوٹی بات پر ہو رہا ہے, چھوٹی سی بات پر بڑا سا کانفلکٹ, اور بار بار ہو رہا ہے, بہت زیادہ ہو رہا ہے اور ریزالو نہیں ہو رہا. تو یہ مسئلہ ان بچوں کا پیدا ہوگا. اچھا, اگر یہ دو کام ہو جائیں جو میں نے یہ دو ریزنز بتائی ہیں, مثال کے طور پر ایک بہت اچھے مزاج والے لوگوں کا دیدار بھی ہو گیا, ان کے واقعات بھی سن لیے, اور کسی ایسے صاحب کے ساتھ رہنے کا بھی اور ان سے محبت کا بھی, ان کے ساتھ تعلق کا بھی ایک الحمدللہ اچھا تجربہ مل گیا, اور پھر ان کی محبت, توجہ, شفقت, اعتماد وہ بھی مل گئی. تو اب یہ ان نیچرل سیٹنگز کے اندر بھی نا بڑا کوآپریٹو ہو جائے گا. اسکول کے اندر یا کسی ایسے کانٹیکسٹ میں جو بہت کمپٹیٹو انوائرمنٹ ہے, وہاں پر انشاءاللہ اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. یہ مطلب پیئر پریشرز وغیرہ کو یہ انشاءاللہ اس میں سروائیو کر لے گا. لیکن یہ سپورٹ اس کو اگر مل جائے, لیکن یہ سپورٹ مل نہیں رہی نا, مطلب یہ سپورٹ کہاں ہے, یہ تو نہیں مل رہی. مطلب والدین کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہم سے پیسے مانگ لو, بس عزت نہ مانگو. مطلب ہم اسپینڈنگ کر سکتے ہیں پیسوں کی, لیکن ہم اپنے اخلاق تمہاری خاطر درست نہیں کر سکتے. یہ ہے والدین کی حالت. اگر آج کے والدین جتنا کماتے ہیں اس کا آدھا ہو جائے, اور جتنا خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد پر اس کا 1/10 خرچ کریں, لیکن اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں, اپنا برتاؤ ٹھیک کر لیں, اپنی بیوی کا دل جیت لیں, اپنے شوہر سے راضی ہو جائیں, اپنے بچوں کو پیار اور محبت اور ان کو توجہ دیں, تو مطلب خود بھی نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے, بچوں کی بھی زندگی اچھی ہو جائے گی, بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی. وہ ایک خاتون میرے پاس آئیں, سر میرے بچے کی صحت بہت خراب رہتی ہے. میں نے کہا آپ کا مزاج کتنا اچھا رہتا ہے؟ تو ایک دم شرما گئی, مطلب میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں آپ کا مزاج کیسا رہتا. کہنے لگے میرا مزاج تو بس ایسے ہی ہے. میں نے کہا تو اس کی صحت بھی بس ایسے ہی ہے. اپنے مزاج کی خرابی سے پیدا ہونے والے اثر کو دیسی گھی کھلا کے ٹھیک نہیں کر سکتی. سمجھ آ رہی بات؟ یعنی آپ کو اپنا مزاج ٹھیک کرنا ہوگا اپنے بچے کی صحت کی خاطر. تو آپ مطلب میرے بچے کی صحت ٹھیک نہیں رہتی, تو یہ مطلب اس کو سمجھنا ہوگا. تو یہ 2 پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ پڑھائی کا پریشر ہے. یعنی ہم نے اپنے بچوں کو ایسے سسٹمز میں ڈالا ہے جس میں انارمس اسٹریس ہے بچوں پر, اتنا اسٹریس ہے. اور یہ بہت بڑا فرق ہے آج سے 40 سال پہلے کے ایجوکیشن سسٹمز میں. مطلب اس وقت بھی لوگوں نے پڑھا, یونیورسٹی گئے, ماسٹرز بھی کیا, سب کچھ کر لیا لوگوں نے, کالج میں بھی چلے گئے, پروفیشنل ایجوکیشن میں بھی چلے گئے, الحمدللہ بہت سے لوگ گئے, لیکن ایسا پریشر نہیں تھا. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کے 6ٹھی جماعت کے بچے کے اوپر جتنا پریشر ہے, کسی زمانے میں کسی پروفیشنل کالج یا یونیورسٹی کے ایگزام کا جو پریشر ہوتا تھا, جو سمجھیے کہ 18-20 سال 20 ایئرس کے انسان پر پڑتا تھا, 21 ایئرس کی ایج میں جو پریشر ہائر ایجوکیشن میں ان کیس اگر کسی پہ پڑ رہا تھا, وہ پریشر ہم نے 10-11 سال کے بچے پر جو کلاس 6 میں ہے, اس سے بھی زیادہ پریشر بعض اوقات ہم نے ایگزامز میں, ٹیسٹ میں, اس کا پریشر ہم نے ڈال رکھا ہے. اور اس کے علاوہ جیسے بہت سی غیر معقول توقعات ہیں. ایک صاحب مجھے ملے, وہ ایک دن بچوں نے بڑے اظہار کیا کہ بھئی ہمیں فٹ بال اچھی لگتی ہے, فٹ بال اکیڈمی بس ذکر آیا تو ابا نے کہا ہم تمہیں داخلہ کراتے ہیں. بہت ہی اچھی سی فٹ بال اکیڈمی میں داخل کرا دیا, وہاں پر فیس بھی اچھی ہے. تو اب بچے چند دن گئے, لیکن وہ اس اکیڈمی کا اپنا بھی ایک پریشر ہے, اپنی ایگزام کا بھی پریشر ہے. تو کبھی اگر بچوں نے چھٹی کر لی تو ابا نے فوراً یاد آیا کہ تمہیں پتا ہے ہمیں کتنے پیسے دے رہے ہیں ہم یہاں کے, تو تمہیں مطلب تم چھٹیاں کر رہے ہو فٹ بال. اب فٹ بال جو کہ ایک اسپورٹس ہے جس کے اندر ایک مطلب ایک انجوائمنٹ کا فیکٹر بھی ہے. دیکھیں ایک فٹنس کا فیکٹر, یہ جو فٹنس ہے نا تھرو فٹ بال, یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ فٹ بال انجوائبل ہے. لیکن اگر فٹ بال کے اندر سے جوائے کا جوس نکال دوں اور پھر کہوں کہ فٹنس آئے, تو فٹنس نہیں آ سکتی. یعنی فٹ بال وداؤٹ جوائے will not lead to fitness. Football only if remains enjoyable will lead to fitness. یعنی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب بچے پہ یہ پریشر ہے,
وہ اب اپنے اسکول سے آتا ہے, اس کو بڑی جلدی جلدی, اب اس کو اتنا آکیوپائی کر دیا ہے, ایک تو خود اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ حد سے زیادہ مصروف زندگی ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے, ہمارے پاس اتنے مصروف ہیں کہ بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچے کو بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس بھی اپنے لیے ٹائم نہیں, مطلب, اور اس کے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں. ہمارے پاس, ہم اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے, اور اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. اس کو بھی اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اس کے پاس بھی اس کے اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, اور ہمارے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہاں سے آؤ وہاں جاؤ, وہاں سے آؤ وہاں جاؤ, یہ یہاں بھاگو وہاں بھاگو. اور اب جب سے گاڑی ڈرائیور رکھ لیا ہے کچھ لوگوں نے, تو اب تو اور بھی, مطلب باہر ڈرائیور کھڑا ہے تو اب یہ دماغ چل رہا ہے کہ ڈرائیور کی بھی تنخواہ جا رہی ہے, تو اب تو آپ کو, اب تو اس سے کام لینا ہے, اب تو تمہیں جانا ہی پڑے گا. بچہ جو ہے, مجھ سے ایک بچے نے کہا کہ میں, مطلب اس نے اپنے روٹین شیئر کی, اس نے کہا میں یہ جاتا ہوں, میں سوئمنگ کرنے جاتا ہوں, میں وہاں جاتا ہوں. تو میں نے ویسے ہی اس سے مذاق میں کہا, میں نے کہا بڑے مزے ہیں تمہارے, تم تو یہاں جاتے ہو وہاں جاتے ہو. تو اس نے کہا سر مزے کہاں ہیں, مطلب میں نے کہا کیوں مزے نہیں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں مزہ آتا اس میں. اور وہ جو پوری وجوہات تھی نا, وہ یہی وجوہات تھیں, مطلب ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنس, ان ریئلسٹک ٹارگیٹس, اوور لوڈنگ, اوور ڈوزنگ, اور پھر اسٹڈیز کا, ایگزام کا اسٹریس, روٹین کا, مطلب اوور آکیوپائڈ روٹین کے پریشرز, یہ سب مل کے یہ تیسری چیز ہے جس سے چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے, جس سے, اور اسٹریس ایسی چیز ہے, مطلب آپ اپنی محبوب بیوی سے الجھ پڑتے ہیں جس دن آپ کو اسٹریس ہوتا ہے. آپ بیگم صاحبہ اپنے بہت ہی محبوب بچے سے یا شوہر سے لڑنے لگ جاتی ہیں جس دن ان کے ذہن پہ اسٹریس ہوتا ہے. اسٹریس تو کانفلکٹ کو یوں پیدا کرتا ہے ایک دم. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسٹریس میں بھی مطلب ہینڈل کرنا جانتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے, آپ بچے کو اتنا اسٹریس دے رہے ہیں, بچہ تو کانفلکٹ میں جائے گا. چوتھی بات, کسی ایک بچے پر خصوصی توجہ ہے, اس کی خصوصی اہمیت ہے. اب یہ نیچرل سیٹنگز کے اندر تو خاص طور پہ ہوتا ہے, مطلب گھر میں یہ جو چیز ہے نا, یہ اسکول میں بھی ہو جاتی ہے, اگر اسکول میں ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے, لیکن زیادہ تر یہ مسئلہ گھروں میں ہوتا ہے. مطلب 4 بہنوں کے بعد ایک بھائی جان پیدا ہو گئے, اب تو بھائی جان کی کیا ہی بات ہے. تو پہلے ایک بہن پیدا ہوئی, دوسری بہن پیدا ہوئی, تیسری بہن پیدا ہوئی, چوتھی بہن پیدا ہوئی, ماشاء اللہ. تو اب, اور پھر 5ویں بھائی صاحب پیدا ہو گئے. اب تو جی بھائی جان کی جو اہمیت ہے وہ تو مسلمہ ہے. عجیب حرکتیں شروع ہو گئیں, مطلب آپ نے صبح صبح ناشتہ بنا رہے ہیں تو پہلے آپ نے ان کو دینا ہے. اچھا, جب بھائی جان دنیا میں نہیں آئے تھے تو یہ جو چوتھی بہن تھی, کیا آپ نے اس کو یہی اسٹیٹس دیا تھا؟ یعنی جو 4th چائلڈ تھا نا, وہ 2.5 سال تک ینگیسٹ چائلڈ رہا ہے گھر میں, اس کو تو آپ نے ایسا نہیں کیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. پھر کبھی کبھی کسی ایک پر زیادہ توجہ دینے کی کوئی جائز وجہ بھی ہوتی ہے. ایک بچے کو خدا نخواستہ استھما ہو گیا, ایک بچے کو کوئی چوٹ لگ گئی, ایک بچے کو کوئی بیماری آ گئی. اب ظاہر سی بات ہے اس کا ایک ٹریٹمنٹ ہوا, اس کے لیے راتوں کو جاگنا پڑا, اس کے لیے بڑی ٹائم دینا پڑا, اس کے ساتھ آپ نے ہر وقت, آپ اس کے ساتھ ہی تھے, اس کو اسپیشل فوڈ, اس کو اسپیشل ٹائم, اس کو اسپیشل ویلیو مل رہی تھی. لیکن پھر بھی مطلب آپ تو کسی ایک بچے کو جو خصوصی توجہ دے رہے تھے وہ جائز وجہ سے دے رہے تھے, لیکن اس کے جو کانسیکوینسز پیدا ہوئے وہ دوسرے بچوں کے لیے لاشعوری طور پر انبیئریبل تھے. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ بھائی مطلب بس وہ ہے ایک معاملہ. تو یہ جو خصوصی توجہ ہے جو ہم کسی ایک بچے کو دیتے ہیں, اس کی بنیاد چاہے جائز ہو یا ناجائز ہو, ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے. بہت سے لوگ مجھ سے ایک اور بات کہتے ہیں, پیرنٹس, وہ بھی میں ایک بات اور عرض کروں, بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اپنے بچوں کے مسئلے لے کر, اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم نے تو ہر بچے کو ایک جیسا ماحول دیا, لیکن یہ دیکھیں یہ کوئی ایسے کرتا ہے, کوئی ویسے کرتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتا, ہم تو سب کو ایک جیسا, ہم نے, ہمارے 4 بچے ہیں, چاروں بچوں کو بالکل ایک جیسا ماحول ہم نے دیا ہے, ایک جیسا ہم نے برتاؤ کیا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو سنو, ایک جیسا برتاؤ کرنا ہر بچے کے ساتھ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے, اور ایک جیسا ماحول دینا بھی تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. تم قسم بھی کھا لو تو بھی نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے نہیں. میں نے کہا
میں تو اتنی بڑی بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی مطلب کوئی ولی اللہ کے گھر میں بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو ان کے لیے بھی ناممکن ہے کہ ہر بچے کو ایک جیسا ماحول اور ایک جیسا برتاؤ دیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جس دن آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا نا, آپ نا تجربے کار تھے, صلاحیت میں بھی کم تھے, علم میں بھی کم تھے, تجربے میں بھی کم تھے, جذبات میں سب سے زیادہ تھے, پیشن میں سب سے زیادہ تھے. یعنی پیشن آف پیرنٹنگ کی انتہا پر تھے, جوش آف پیرنٹنگ کی انتہا پر تھے. اور چونکہ صرف ایک ہی بچہ آپ کی گھر کی کائنات میں تھا, لہٰذا سارا ٹائم اور ساری انرجی لیول بھی آپ کا زیادہ تھا, کیونکہ آپ 24 ایئرس کی تھیں جب آپ کا پہلا بچہ پیدا ہوا, اور آپ کے شوہر جو تھے وہ بھی 27 سال 28 سال کے تھے جب پہلے ابا بنے. تو اب ایج بھی آپ لوگ ینگ بھی تھے, آپ کی انرجی بھی تھی, آپ مطلب اچھل کود خود بھی کر سکتے تھے, جمناسٹک خود بھی جانتے تھے اور کر سکتے تھے, مطلب آپ کی باڈی میں خود بھی لچک تھی نا, آپ خود بھی دوڑ بھاگ بھی کر سکتے تھے, اور اسٹرینتھ بھی تھی, طاقت بھی تھی, جوش بھی تھا, جذبہ بھی تھا. اور چونکہ صرف ایک ہی بچہ آپ کے گھر میں تھا, لہٰذا پوری توجہ پورا ٹائم اس کو بلا شرکت غیرے مل سکتا تھا. لیکن آپ کے پاس علم, تجربہ اور صلاحیت وہ کم تھی. بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے نہیں آتا تھا, بچے کو گود میں کیسے لینا ہے نہیں آتا تھا, بچہ رو رہا ہے تو اس کو خاموش کیسے کرانا ہے نہیں آتا تھا, اس کو کیا نہیں کھلانا نہیں پتا تھا, بہت سی چیزیں نہیں پتا تھی. لیکن جوش تھا, جذبہ تھا, ٹائم تھا, انرجی تھی, طاقت تھی. جب پہلا بچہ آیا تو آپ کے گھر میں صرف 2 ہی لوگ تھے اس بچے کے علاوہ. جب دوسرا بچہ آیا تو گھر کی آبادی اور ہو گئی تھی, مطلب 3 لوگ تھے. جب تیسرا بچہ آیا تو گھر کی آبادی اور بڑھ گئی تھی. تو آپ کی جو اٹینشن تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی, آپ کا انرجی لیول کم ہو گیا تھا. اور تیسرے بچے کے ٹائم تو آپ نے کہا ہاں آئی نو بچہ ہے, کوئی بات نہیں, آتے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, مطلب کیا ہوا اگر ایک اور بچہ آ گیا تو کیا ہوا, مطلب بچے تو آتے رہتے ہیں, کیا ہو گیا, مطلب بچہ ہی تو ہے. تو اب مطلب آپ پہلی دفعہ جب بچہ ہوا تھا تو بچہ پیدا ہونے سے 4 دن پہلے سے آپ نے چھٹی لے لی تھی, اور بچے کے بعد بھی آپ کافی دن تک مطلب آپ کا تو آفس میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا, جلدی سے گھر آ رہے تھے. اب مطلب بیگم کے پاؤں دبا رہے تھے آپ, مطلب پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے آپ. لیکن اب تیسرے چوتھے بچے کے بعد تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں, بچے تو ہوتے ہی رہتے ہیں, اس میں کیا کمال ہے, بچے ہو گئے تو کیا ہو گیا, مطلب اور تم کون سا بڑا کام کر لیتی ہو, اگر تو اتنے سارے بچے سنبھال رہی ہو تو کوئی بات نہیں, سب نے سنبھالے, میری اما نے بھی سنبھالے. اب آپ ایسی حرکتوں پہ اتر آئے. تو یہ بہت بڑا فرق آپ کے اپنے اندر آ گیا, آپ کے مزاج میں آ گیا ہے. آپ پہلا بچہ جب ہوا تو آپ خاتون جو تھیں وہ 24 ایئرس کی تھیں, اب چوتھا بچہ ہو رہا ہے آپ 32 ایئرس کی ہیں. تو آپ کی ایج, آپ کی انرجی, آپ کی اسٹرینتھ, لیکن آپ کے علم اور تجربے میں اضافہ ہو گیا ہے. اچھا گھر کا ماحول آپ نے کہا ہم نے ایک جیسا ماحول دیا, ایک جیسا ماحول ہو ہی نہیں سکتا تھا. پہلے بچے کو جو آپ کوئی چیز دیتے تھے نا تو وہ ادھر رکھی ہوتی تھی, کوئی اس کو ہٹاتا نہیں تھا. پہلا جب بچہ آیا تو گھر کا نوائز لیول اتنا نہیں تھا. چوتھے بچے میں گھر کا نوائز, پہلے بچہ جب آیا تھا تو اس نے سمٹا ہوا گھر دیکھا ہے, چوتھے بچے نے سمٹا ہوا کچھ بھی نہیں دیکھا. تو بہت فرق ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ میرا پہلا بچہ بہت آرگنائزڈ ہے, چوتھا بچہ بہت مطلب چیزوں کو پھیلاتا ہے, اس نے پھیلاوا ہی دیکھا ہے, اس نے مطلب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں. یہ سمجھنا کہ ہم نے ہر بچے کو ایک جیسا برتاؤ دیا ہے, ایک جیسا ماحول دیا ہے, یہ آپ کی خام خیالی ہے. آپ ایسا کر ہی نہیں سکتے, اور آپ سے یہ اللہ نے مانگا بھی نہیں. آپ سے کیا مانگا ہے وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ آپ سے کیا مانگا ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. یہ جو چوتھا پوائنٹ چل رہا ہے نا, کسی ایک بچے پر خصوصی توجہ یا کسی ایک بچے کی خصوصی اہمیت, اس کی ناجائز بنیاد بھی ہو سکتی ہے اور جائز بنیاد بھی ہو سکتی ہے. میں نے یہ بھی بات کر دی, اور پھر میں نے گھر کے ماحول کی بات بھی اسی کے ساتھ کر دی. کانفلکٹس بچوں کے درمیان کیوں ہوتے ہیں اس کی ریزنز پہ ہم بات کر رہے ہیں. 5واں جو بہت بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے کمپیریزنس, موازنہ کرنا. کلاس کے بچوں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا, اپنے بچوں کا ایک دوسرے سے, تمہاری بہن یہ کر لیتی ہے تم نہیں کرتے, دیکھو اس نے تو اتنی جلدی سورہ بقرہ یاد کر لی, تم نے تو اتنے عرصے میں سورہ فیل بھی نہیں یاد کی. موازنہ کیے چلے جا رہے ہیں. موازنہ کزنس کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں, نیبرز کے ساتھ موازنہ کر رہے ہیں, ہر سطح پہ موازنہ کر رہے ہیں. یہ جو موازنہ کر رہے ہیں, کمپیریزنس کر رہے ہیں, سب سے زیادہ تکلیف دہ کمپیریزنس کسی بچے کے لیے وہ ہیں جہاں بچے بھی موجود ہیں اور بڑے بھی موجود ہیں. بچے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور بچوں کے بڑے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور وہ ہیں خاندان کے کمپیریزنس.
یعنی اس سے یعنی ویسے تو ہر کمپیریزن برا ہے، لیکن جب کلاس میں ایک ٹیچر کمپیریزن کرتی ہے تو بھی غلط کرتی ہے، وہ بھی برا ہے، لیکن اس وقت سارے بچوں کی امیاں نہیں سن رہی ہوتی. لیکن جب خاندان میں کمپیریزن شروع ہوتے ہیں تو سب کی امیاں، سب کے ابے اور سب کے بچے، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ مطلب فلانے کا کیا گریڈ آیا ہے، فلانے کا کیا گریڈ آیا ہے. اللہ کرے کہ کسی جمعے کے خطبے میں کوئی مولوی صاحب یہ فتویٰ جاری کریں کہ خاندان کے بچوں کے نمبر پوچھنا یا تو حرام نہیں ہے تو مکروہ ہے. اللہ کرے کہ دنیا کے کوئی علماء کرام یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ کسی بھی بچے کے نمبر اور کسی بھی بچے کے گریڈز کے بارے میں سوال کرنا مکروہ ہے. اس سے جو ہے انسان کی عزت نفس مجروح ہونے کا خطرہ ہے، اور یہ بہت ہی گھٹیا بات ہے کہ بچوں کے گریڈز پوچھے جائیں، خاص طور پہ مجمع میں پوچھے جائیں. اچھا تم نے ایگزام دیا تھا او لیولز کا، اچھا تم نے میٹرک کا، انٹر کا، کیا گریڈ آیا، کیا نمبر آئے، پاس ہو گئے، فیل ہو گئے. اس قسم کی حرکتیں، مطلب یہ کچھ ایسے سوال ہو جائیں جیسے کوئی مطلب بہت ہی کوئی کسی کی بہت پرائیویٹ بات ہے، ہم یہ کیوں نہیں پوچھ سکتے. جیسے مطلب دیکھیں، اس سے کم پرسنل چیز ہے عمر ایج کا سوال. مطلب اگر آپ سب کسی تقریب میں ہوں اور آپ سے کوئی صاحب پوچھیں کہ بھئی یہ بتاؤ تمہاری ایج کیا ہے، لڑکیوں سے ان کی عمریں کوئی سب کے سامنے پوچھیں تو بہت سی لڑکیوں کو اچھا نہیں لگے گا، ہماری بہت سی عورتیں کہیں گی آپ ہماری ایج سب کے سامنے. ایک لوگ مائنڈ کرتے ہیں، یا مردوں سے کسی محفل میں بہت سے مرد بیٹھے ہیں اور سب ان کی تنخواہیں پوچھیں ہیں، بھئی آپ کی سیلری کتنی ہے، آپ کی کتنی ہے، آپ کی ارننگ کتنی ہے، تو بہت سے مرد اس کو بالکل مائنڈ کریں گے کہ سب کے سامنے آپ نے اکیلے میں پوچھ لیتے، اکیلے میں بھی نہیں بتانا چاہتے لیکن سب کے سامنے تو بالکل بھی نہیں وہ مائنڈ کرتے اس کو. تو اس سے بھی زیادہ پرائیویٹ چیز جو بچے کی ہے وہ ایگزامز کے نمبرز ہیں. مطلب جس طرح خاتون کو ایج بتانے میں دشواری ہو رہی ہے، مرد کو اپنی تنخواہ بتاتے ہوئے برا لگ رہا ہے، بچے کو بھی اپنے نمبرز یا گریڈز بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا. میں اس کو یہ کہوں گا کہ اخلاقی پستی کی ایک دلیل یہ ہے کہ انسانوں سے ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ایسے سوال کیے جائیں جس کا جواب وہ دینا نہیں چاہیں یا جس کا جواب دینا ان کے لیے آسان نہ ہو. بلکہ میں ایک اور جملہ آپ سے عرض کروں، کسی بھی انسان سے ایسا سوال جس کا جواب دینا اس کے لیے مشکل ہو یا جس کا جواب دینا وہ نہ چاہے اور اس کے جواب پر اصرار کرنا پبلک کے اندر میرے نزدیک ایک اخلاقی پستی ہے. اگر ہم ڈھونڈ کے کسی ایسے بچے سے کویسچن کریں نا، یعنی جیسے وہ ٹیچر نے کلاس میں بچوں سے کویسچنز کر رہی تھی تو ایک بچے نے ہینڈ ریز کیا کویسچن کے جواب میں، تو ٹیچر نے کہا نہیں تم نہیں بتاؤ، تمہیں تو آتا ہے، مجھے پتا ہے، تمہیں تو پتا ہے نا، تم نہیں بتاؤ، تم بتاؤ. کسی اور بچے کو ڈھونڈا، تم بتاؤ تمہیں. اب وہ اپنے ذہن میں چل رہا ہے کہ اس بچے سے پوچھوں گی کیونکہ اس کو نہیں آتا ہوگا. میرے نزدیک یعنی اگر آپ کو پتا ہے کہ اس سوال کا جواب اسے نہیں آتا ہوگا یا اس سوال کا جواب دینا اس کے لیے یہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا اتنی پرسنل یا اتنی پرائیویٹ ڈیٹیلز کو شیئر کرنے میں، اس کو پبلک میں اس کا سوال پوچھنا اور اس کا جواب مانگنا، یہ تو اپنی جگہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، گھٹیا حرکت ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے میری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ جو بات ہے نا کہ کمپیریزنز کرتے ہیں، چاہے وہ نیچرل سیٹنگز میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے خاندان میں ہو، چاہے پڑوس میں ہو، کمپیریزنز جو ہیں وہ بہت خراب چیز ہے. اور کمپیریزنز کا موقع امتحانات دیتے ہیں، مطلب ایگزامز کے نتیجے میں تو یہ اور زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے. کمپیریزنز کی تو ایسی مثالیں ہیں کہ بس مطلب افسوس ہوتا ہے. اور وہ ریس کے گھوڑے جیسے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اولاد نہیں ہے جیسے ریس کے گھوڑے ہیں، ان کو کہیں مقابلے میں بھیجنا ہے تو بس وہ صبح شام بچوں کی جو ہے نا، بلکہ بہت سی عورتیں، بہت سے مرد اپنے بچوں سے بڑے مطمئن چل رہے تھے، لیکن ایک دن انہیں پتہ لگا کہ اس کی جو کزن ہے اس نے فلاں جگہ داخلہ لے لیا ہے، وہ تو وہ کام کر رہی ہے. اب آپ نے شروع ہو گئی پریشانی. میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، کسی کا بچہ کچھ بھی کر رہا ہو آپ اپنے بچے سے خوش رہیں، یہ اصول لکھ لیں. مطلب کسی کا بچہ کچھ بھی کر رہا ہو آپ اپنے بچے سے راضی رہیں. مطلب یہ جو پریشانی ہوتی ہے نا، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانا وہ کر رہا ہے، اس نے تو وہاں داخلہ لے لیا، اس نے تو وہاں، میرا ریس کا گھوڑا پیچھے نہ رہ جائے، ریس میں پیچھے نہ رہ جائے. پیچھے رہنا کسے کہتے ہیں اور آگے جانا کسے کہتے ہیں؟ منزل بدل جانے سے آگے اور پیچھے کا فرق مطلب چینج ہو جاتا ہے. مطلب ابو جہل نے جس کو منزل بنایا تھا اس ریس میں
حضرت ابو بکر پیچھے رہ گئے, ابو جہل آگے, کیونکہ ابو جہل نے جہاں جانا تھا, مطلب جہنم کی دوڑ میں, مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگے نکل گیا, اور یہ تو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوئے. اور اگر جنت کو منزل بنایا ہے تو ابو جہل پیچھے رہ گیا. مطلب یہ پیچھے رہنا کچھ نہیں ہوتا, یہ جسے ہم کہتے ہیں نا پیچھے رہ جائے گا, تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے پیچھے رہنا, آگے نکلنا کیا ہوتا ہے. اللہ ٹھیک کرے. تو یہ موازنہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. چھٹی وجہ جس سے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو 13 سے بڑی عمر کے بچے ہیں, 13 سے 18 ایئرس کے بچے, ہوتا یہ ہے کہ تربیت نہیں ہو سکی, ان کے شعور پہ کام نہیں کیا جا سکا. اب تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کس بات کو مائنڈ نہیں کرنا اور کس بات کو مائنڈ کرنا ہے, کس بات پہ سینسٹیو نہیں ہونا اور کس بات پہ سینسٹیو ہونا ہے, اس کی دو بنیادیں ہیں. ایک ہے اس بچے کی ایموشنل نیڈز پوری ہوئی تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسری بنیاد یہ ہے کہ اس کے شعور کی ضرورتیں پوری ہوئیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر کسی بچے کی نہ تو ایموشنل نیڈز پوری ہوئی ہیں نہ انٹلیکچوئل نیڈز پوری ہوئی ہیں, تو اب وہ ان باتوں کو مائنڈ کرے گا جن باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا, ان باتوں پہ سینسٹیو رہے گا جن باتوں پہ سینسٹیو نہیں ہونا, اور ان باتوں کے لیے بالکل بے پرواہ ہو جائے گا جن باتوں کی فکر کرنی ہے. یہ سارا مسئلہ پیدا ہو جائے گا, اور یہ مسئلہ بھی ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. نہ دل جیت سکے ہیں نہ شعور دے سکے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بچے کا نہ دل جیتا ہے نہ اس کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے, تو یہ تربیت تو نہیں ہوئی ہے. اور جیسے تربیت نہیں ہوئی ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور کام یہ ہوا ہے کہ اسکرینز کا تسلط ہے اس کی زندگی میں, یعنی ہماری بھی اور اس کی بھی, مطلب انویژن آف اسکرینز, بے حساب پھیلاؤ ہے پوری زندگی میں اسکرینز کا. ہماری پریزنس میں ہم سے بات کرتے ہوئے بھی ہماری شکل کم دیکھتا ہے, اسکرین کو زیادہ دیکھتا ہے. ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں کم دیکھتے ہیں, اسکرین کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو اب سب اپنی اپنی اسکرینز کو اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے, یعنی اس کا, آپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہونا چاہیے, آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے, اور اس کی آنکھیں اور آپ کی آنکھیں چار ہونی چاہیے. تو اس کی آنکھیں بھی اسکرین پہ جمی ہیں, آپ کی آنکھیں بھی اسکرین پہ جمی ہیں, اور یہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو اس بات کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ دونوں کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ ہونا چاہیے, اور دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہونی چاہیے, اور پھر بات ہونی چاہیے. اور تربیت جو ہے, تربیت کا فقدان ہے. تربیت تو ایک تو تربیت کا فقدان ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اسکرین کا جیسے تسلط ہے, اسکرین کی حکومت ہے ہماری زندگیوں میں. تو یہ چھٹا پوائنٹ ہے. ساتواں پوائنٹ, کانفلکٹس کیوں ہوتے ہیں. اب جیسے ہم بچے سے نا ذرا بڑی ایج کے طرف آ رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر لائف میں میٹیریلزم بہت زیادہ ہے, ویلیو آف تھنگز بہت زیادہ ہے, ویلیو آف ویلتھ بہت زیادہ ہے, یا امپورٹنس آف ویلتھ یعنی چیزوں کی, مال کی, پیسے کی, فرنیچر کی, برانڈز کی ویلیو یا امپورٹنس ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سکسیس کا جو پرسیپشن ہے وہ بہت پارشل ہے. مطلب ہم اکنامک سکسیس کو, معاشی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں, یعنی کامیابی کا جو ایک بڑا تصور ہے جس میں معاشی کامیابی, اکنامک سکسیس ایک چھوٹی سی چیز ہے. اس کے علاوہ مطلب میں نفسیاتی طور پہ بھی ٹھیک ہوں, میں جسمانی طور پہ بھی صحت میری ہو, فیملی لائف بھی میری اچھی ہو, کمیونٹی میں بھی میری کوئی پارٹیسپیشن ہو, آخرت میں بھی میں کامیاب ہو جاؤں, قد افلاح من تزکا کی بھی میرے پاس ایک سینس ہو. یہ جو ایک ہولسٹک سکسیس کا ایک کمپریہنسو براڈر پرسیپشن ہے, اگر وہ فیملی میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو, ایز اے فیملی اگر میں یہ کہوں واٹ از دا فیملی پرسیپشن, واٹ از دا پرسیپشن آف فیملی اباؤٹ سکسیس, کامیابی کے بارے میں اس پوری فیملی کا کیا پرسیپشن ہے, وہ بہت سطحی ہے, اور وہ صرف اکنامک پراسپیرٹی سے ریلیٹڈ ہے. اور میٹیریلزم, چیزیں, مال, برانڈز, اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ایسی فیملی کے اندر بچوں کو چیزوں سے محبت پیدا ہوگی, اور ایسی فیملی کے اندر جو دوسرے مسائل پیدا ہوں گے ان میں سے ایک مسئلہ ہے حسد, ایک مسئلہ ہے حب مال, تو ایک مسئلہ ہے اپنے فیوچر کی انسیکیورٹی. یعنی ایک ایسی فیملی کے اندر کیا ہوا, اکنامک فیوچر کے حوالے سے بچہ انسیکیور فیل کر رہا ہے, اس کے اندر
مال جمع کرنے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اس کے اندر امیر بننے کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اور اس کے اندر حسد کا مادہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر اس کا کزن کسی کیریئر کے اندر آگے جا رہا ہے، اگر اس کا دوست کہیں آگے جا رہا ہے، تو اب پریشانی شروع، کیونکہ پہلے آپ اس کو کمپیئر کرتے تھے، اب وہ خود بھی کمپیئر کرتا ہے. مطلب پہلے اما جان کمپیئر کرتی تھیں جب وہ 8 سال کا تھا، اب وہ 18 سال کا ہے، اب وہ خود کمپیئر کر رہا ہے، اور عجیب سی فیلنگز ہیں. تو یہ جو جیلسی ہے، یہ جو انوی ہونا ہے، حسد ہونا ہے، یہ سب بڑھ گیا ہے، اور چیزوں کی محبت نے اس کو اور بڑھا دیا. اس کی وجہ سے کانفلکٹس، اب یہ ڈیپر لیول کے خطرناک کانفلکٹس اب یعنی اس جگہ پر ہیں. یعنی بڑے دل والے آدمی کو آخر کار اپنے جیسا بنا ہی دیا. یہ ہے بچے کی پوری زندگی کا خلاصہ. یعنی ہر معصوم بے گناہ دل کو، بڑے دل والے کو ہم نے اپنے جیسا بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے. یہ جو 7 ریزنز ہیں نا، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اب آگے دیکھنا یہ کہ ہم کیا کام کریں. یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے، ہمیں کریں کیا اس میں. تو میں کچھ 10 پوائنٹس آپ سے شیئر کروں گا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ